اس کے بعد عمل صالح میں اضافہ کرو، صلہ رحمی کرو، صدقات اور خیرات میں اضافہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے۔ تلاوت قرآن جتنی کثرت سے کرو، قیام اللیل کرو، نماز جہاں جتنی زیادہ آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، اعتکاف اگر کر سکتے تو آخری عشرے میں اعتکاف ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیں وہ کرو۔ مغفرت کا مہینہ ہے تو استغفار اور توبہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو۔ تقوی اختیار کرو، جو بعد رمضان بھی ہم کنٹینیو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جہنم سے آزادی کی دعا کرو، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کو 3 بار جو طلب کرے، جنت کہتی ہے اللہ میرے پاس اس کو بھیج دے، اور جہنم سے 3 بار جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا لے، جہنم کہتی ہے اس کو میرے سے اللہ آزاد کر دے، ہے نا۔ اللہم جو ہے اجرنا من النار، جو 3 بار کہے، جہنم کہتی ہے اس کو میرے سے دور کر دے۔ اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہو تو جنت بولتی میرے پاس بھیج دو، جہنم بولتی مجھ سے دور کر دو اس کو۔ یہ اس کا فائدہ یاد رکھیں۔ اسی طرح دعائیں کیجیے کثرت سے اپنے لیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، تو صرف روزی میں برکت کی دعا، بیماری سے نجات کی دعا، دعائیں بھی بہت لمیٹڈ ہیں ہمارے پاس۔ کبھی قوم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، امت کو، پڑوسی کو، جیلوں میں جو بند ہیں ان کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مظلوموں کو یاد رکھو۔ انبیاؤں کی دعاؤں کو کبھی دیکھو آپ، اتنی عجیب اور غریب دعائیں ہوتی ہیں اور اتنی دور دور تک جاتی، کبھی آپ سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اپنی مطلب نسلوں کی دعا چل رہی ہے، دعا میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قبول کر رہا ہوں، تو پوچھ رہے سب کے لیے ہے کیا؟ مطلب جو لوگ وہ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ انبیاؤں کی دعاؤں کی خصوصیت یاد رکھی، مطلب ان کا نقطہ نظر الگ ہی ہوتا ہے، بالکل نیکسٹ لیول کا، سب کو مطلب گھیر کے رکھتے ہیں۔ ہماری دعا تو اپنے کمائی سے اور اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا رہی، بلکہ ہمارا مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ پڑوسی اور رشتہ داروں کو نیچے کرنے کے چکر میں تو ہم جادو ٹونے تک کر رہے ہوتے ہیں، کیا دعا کریں گے ان کے لیے؟ دعا کے لیے بہت بڑا دل لگتا۔ خالی میں بول رہا ہوں، ایسا سوچو ایک ایمبولینس آپ کے بازو سے جا رہی ہے، ایسے ٹی 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 بجتے ہیں، تو میں بڑا گاڑی تیز بھگا کے اپن بھی نکل جائیں گے اس کے پیچھے، لیکن فوراً دل میں ایک آہٹ ہونی چاہیے، اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، ایمبولینس ہے نا۔ اگر ہدایت یافتہ نہیں تو ہدایت دے دے، اور ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا دے دے جلدی سے، ہونا یہ دعا۔ ایک ہاسپٹل سے گزرے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو شفا عطا فرما، ایسا اندر سے۔ ایک اسکول سے گزرے، اے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے، علم کی دولت سے نواز دے، جس مقصد سے آ رہے قرآن، اسکول سے آگے چلے۔ مدرسے سے گزرے، اللہ ان لوگوں کو کتاب و سنت کی سمجھ دے اور ہلا دے، پھر آگے چلے۔ یہ ایسا جذبہ ہونا، دیکھتے ہی ایسا اندر سے ہونا، یہ سب چیزیں۔ تو ہماری دعائیں بھی اتنی ریسٹرکٹڈ موڈ میں چلتی ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے ہم کو دوسرے فائدے بھی نہیں۔ جبکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے، جب تم کسی اپنے بھائی کے بارے میں غائبانہ دعا کرتے ہو تو تم سے بہتر مخلوق تمہارے لیے اس دعا کے لیے آمین کہتی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر دے، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے۔ تو کچھ صحابہ کا معمول یہ تھا، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہی دعا کرتے تھے ہمیشہ، کیوں؟ تو وہ چاہتے تھے کہ فرشتے ان کے لیے وہ دعا کریں جو وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی بچوں کا مسئلہ حل کر دے، اللہ اس کو روزی سے لگا دے، میرے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ اس کے بچوں کو مسئلہ حل کر، اس کی بچیوں کا مسئلہ حل کر، اس کو روزی سے لگا دے، اس کی بیماری دور کر۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کرنا ہے، تو دعاؤں کو رکھیے۔